اس وقت جو اصول آپ نے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مگر کامیابی کے نشے میں آپ کے بہتر خیالات کی آواز کو نعوذ باللہ من ذالک خیالات کی آواز کو بہت عرصہ پہلے ہی خاموش کر دیا۔ انہوں نے جنگ کا ایک عام فرمان جاری کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اہل عرب نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جلتے ہوئے شہروں کے شعلوں اور تباہ و برباد شدہ خاندانوں کی چیخ و پکار کے درمیان اپنے دین کی اشاعت کی۔ کیسا ظالمانہ، کیسا ناپاک تصور ہے غلبہ اسلام کا جو ایک اسلام دشمن مستشرق پیش کر رہا ہے۔ اسی تصور کو مولانا مودودی لگی لپٹی باتوں میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی فصاحت و بلاغت کے پردوں میں چھپا کر اس طرح پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، فاض و تلقین کا جو مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح حجتیں پیش کی، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا، اللہ کی جانب سے محجر العقول معجزے دکھائے، اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اس بات کے لیے مفید ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہونے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا، انہوں نے برائے عین دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان کی لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا، ان لذتوں کو چھوڑنا ان کو گوارا نہ تھا جو کافرانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل تھیں۔ لیکن جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعوذ باللہ من ذالک واضح و تلقین میں ناکام ہو گئے، کیسی جاہلانہ، کیسی خوفناک ظالمانہ بات ہے جو مولانا مودودی کے قلم سے جاری ہو رہی ہے، اور وہ خوف نہیں کر رہے۔ اس آواز کو سنیں اور قرآن کریم کی اس آواز کو سنیں، فذکر ان نفعت ذکر، اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ یقیناً تیری نصیحت ناکام نہیں ہو سکتی، تیرے انداز اور ہے، تیری نصیحت میں ایک ایسی قوت ہے جو ناکامی کا منہ دیکھ نہیں سکتی۔ فذکر ان نفعت ذکر، اور اگر تیری نصیحت کے باوجود کو نہیں مانتا تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کہ تیری نصیحت میں حسن ہے، پیار ہے، ملاحت ہے، دل نشین ہے تیری باتیں، اور ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کریں، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، مگر اگر کوئی بدقسمت ان سے منہ موڑے اور ان کو قبول نہ کرے تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے، تجھے ہم نے داروغہ نہیں بنایا، تو مذکر ہے۔ الا من تولی وکفر، پھر جو کوئی انکار کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ کلام اللہ ہے اور ایک کلام مودودی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب پڑھا نہیں جاتا یہ فکر، لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور علی کل معصرۃ و دم و مال یدعى فهو تحت قدمی یا تحت ہاتین کا اعلان کر کے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، ہر قسم کے امتیازات اور خون اور مال جس کی طرف بلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی کی طرف گویا کہ بلایا جاتا تھا، وہ آج میرے پاؤں کے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ اعلان کر کے جب آپ نے کچھ کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ اعلان کب فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ آخری اعلان ہے آپ کا۔ کس طرح باتوں کو توڑا مروڑا گیا ہے۔ ایک عالم دین یہ ہو سکتا ہے بہرحال اس کو خبر نہ ہو کہ یہ اعلان کب کا ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح کس زمانے میں لے جا کر اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، عزت و اقتدار کے تمام رسی بوتوں کو توڑ دیا، ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت کر دی، اخلاقی قوانین کو بزور نافذ کر کے اس بدکاری و گناہگاری کی آزادی کو سلب کر لیا جس کی لذتیں ان کو مدہوش کیے ہوئے تھی، اور وہ پرامن فضا پیدا کر دی جو اخلاقی فضائل اور انسانی محاسن کے نشو و نما کے لیے ہمیشہ ضرور ہوا کرتی۔ اسی بات کو آسبرن کہتا ہے بیواؤں اور یتیموں کی دردناک چیخوں کے درمیان، جس کے بعد روتے روتے آخر چلانے والوں کو نیند آ جایا کرتی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تسکین، امن۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرارت کا رنگ چھوٹنے لگا، طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں، یعنی جسے قوت قدسیہ، سمجھانا، تذکیر، دعائیں، جو چیزیں پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی کلیۃ نعوذ باللہ من ذالک، فرماتے ہیں اس وقت تلوار چمکی ہے اور وہ سارے کام کر دکھائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ روحوں کی کثافتیں دور ہو گئی، صرف یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف یہاں ہو گیا۔ کون سا پردہ؟ اس کے متعلق قرآن دین فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی تصویر کھینچی گئی ہے سواء علیہم والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پردے نہیں چاک ہوا کرتے جو ظلم اور صفاقی کے پردے ہوا کرتے، لیکن مولانا مودودی فرماتے ہیں نہیں، اللہ کو کیا پتا، میں جانتا۔ فرماتے ہیں تلوار نہیں جب تک استعمال ہوئی نہیں چاک ہوئی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک صحیح فرما رہا تھا، تلوار تو نہیں تھی، ہاں جب تلوار اٹھی ہے پھر یہ سارے پردے چاک ہو گئے۔ کہتے ہیں اور گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت بھی باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے۔ عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی، سنیے، جو اسلام کو اس صورت سے قبول کیا کہ ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں کو پڑے ہوئے۔ تاریخ سے بھی نابلد، کلیتاً ناواقف، اس اعلان کی ایک ایک لفظ کو انڈونیشیا کا ہر مسلمان جھٹلا رہا ہے، اس اعلان کے ایک ایک لفظ کو چین کے وہ 4 صوبے جو تمام تر مسلمان ہو چکے ہیں وہ سب جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی اسلام کی تلوار نہ انڈونیشیا پہنچی، نہ ملایا پہنچی، نہ چین پہنچی۔ کروڑ مسلمان جو باقی سب دنیا کی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں آج بھی تعداد ہے، ان کا ایک ایک بچہ، ان کی ایک ایک عورت، ان کا ایک ایک مرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا جھٹلا رہا ہے اس اعلان اور اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم محمد کی تلوار نے نہیں، محمد کے حسن نے ہمیں فریفتہ بنایا تھا، اور محمد کے حسن اور قوت قدسیہ نے ہمارے دل جیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیسے انقلاب برپا ہو؟ جہاد کون سا تھا جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان غلبہ نصیب فرمایا؟ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عظیم دعاؤں ہی کے نتیجے میں رونما ہوا تھا۔ وہ عرب کی بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تو تھی جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کے مقابلے پر مولانا